تحریر فرمایا کہ گاؤں میں رہنے والے کی قربانی پاکستان میں ہو تو ان کے حق میں کب ان کی قربانی معتبر کہلائی جائے گی؟ مطلب کیا ہوا؟ گاؤں میں رہنے والے کی قربانی پاکستان میں ہو تو گاؤں کہاں ہے؟ پاکستان میں ہی ہے۔ گاؤں میں رہنے والے کے متعلق جو آپ نے بعد میں تحریر فرمایا نا کہ میرے علم کے مطابق ان کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو جائے گا، یہ بالکل ٹھیک اصول اور ہے۔ اصول کی بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گاؤں میں جمعہ اور عید دونوں چیزیں نہیں، لا جمعہ ولا تشریق، جمعہ بھی نہیں ہے اور عید بھی نہیں ہے الا فی مسجد، مگر یہ کہ اس کے لیے شہر کا ہونا ضروری ہے۔ حنفی فقہا نے اس روایت پہ فتویٰ دیا ہے اور کہتے ہیں جس طرح نماز کے لیے مثلا جگہ کے پاکیزگی ضروری ہے، وقت کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح جس جگہ پر عید پڑھی جا رہی ہے یا جمعہ پڑھا جا رہا ہے اس کا شہر یا بہت بڑا قصبہ ہونا ضروری ہے۔ تو عید گاؤں میں ہوگی ہی نہیں تو وہاں کب وقت شروع ہوگا؟ وقت شروع ہوگا جب 10 ذی الحج شروع ہو جائے، صبح اس کی شروع ہو جائے، اور وہ طلوع فجر کے بعد ہے جیسے کہ آپ نے تحریر فرمایا۔ آپ کی جو بات ہے بالکل درست ہے حنفی فقہ، لیکن یہ آپ کا مسئلہ الجھا ہوا ہے۔ مہربانی کر کے اگر اسے زیادہ تشریح سے سلیس کر دیں شاید ہم سمجھ پائیں۔ ہمارا درس قرآن کتاب کی صورت میں اس کی وجہ ہی کیا ہے؟ بہت سے علماء ہیں، انہوں نے تفاسیر لکھی ہیں، وہ پڑھیے، ہمیں تو اتنا علم بھی نہیں۔ جہاد سے متعلق افغانستان، کشمیر، فلسطین کیا کرنا چاہیے؟ یہ رکن کیسے ادا ہوگا؟ کریں بھئی، جہاد کس نے روکا؟ جن لوگوں پہ یہ فرض ہے وہ ضرور کریں۔ یہ ان سے پوچھیں، ہم سے تو پوچھنے کی نہیں نا، جی ایچ یو سے پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا ہے، ضرور کریں، کس نے روکا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ کی انتظامیہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، باغی مدینے ہوتے کوفہ تک پہنچ گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ کوئی لٹ تو نہیں گیا تھا، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ قائم تھیں، عدالتیں اپنی جگہ پہ کام کر رہی تھیں، جو پڑھتے تھے وہ اپنی جگہ پہ کام کر رہے تھے، جو تجارت تھی وہ بھی ہو رہی تھی۔ امیر المومنین کے درمیان سے اٹھ جانے کی وجہ سے یہ تھوڑا ہی تھا کہ پورا عالم اسلام مضطرب ہو گیا۔ یہ تو آپ اگر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا مشورہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کو جو انہوں نے دیا تھا آپ پڑھیں تو اسے بھی پتہ چل جائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے اصرار تھا، شہر ہر چیز اپنا کام کر رہی تھی۔ آپ اس موجودہ دنیا پہ تو اسے قیاس نہ کریں۔ مدینہ منورہ میں جو کچھ ہو رہا تھا کہ اہل مکہ کو اس کا فوری طور پہ 1-2-4 گھنٹوں میں علم ہو گیا تھا۔ وہ تو نائلہ وہاں سے تشریف لے گئی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں اور خون آلود لباس، اور انہوں نے جا کر حج میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں نے تشریف لے گئی تھی وہاں، تو انہوں نے جا کر دکھائیں اور ان کا یہ ہے امیر المومنین کا پر جو حملہ ہوا ہے اور انہوں نے کیا ہے۔ تو تب وہاں سے لوگ چلیں، خبر ہی بہت دیر تک لوگوں سے پہنچی تو سارا مدینہ کام کر رہا تھا۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ امیر المومنین کی جگہ کون پر کرے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ جب زیادہ زور بوجھ پڑا تو حضرت طلحہ نے بیعت کی ہے، زبیر نے بیعت کی ہے، یہ تو کوئی نہیں انکار کر سکتا۔ سب سے پہلی بیعت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے بار بار کہا کہ کسی اور کو چنو، کسی اور کی طرف۔ اہل مدینہ نے جب اصرار کیا
یہ دلیل ہے امام بخاری اور امام مالک کی، وہ دونوں اہل مدینہ کے عمل کو حجت مانتے ہیں، دلیل مانتے ہیں شریعت۔ جب اہل مدینہ نے اصرار کیا اور شہر جو مقابر صحابہ رضی اللہ عنہ سب زندہ تھے، ان سب نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ اصرار کیا کہ آپ بیعت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے واپس بھیجتے رہے، پھر مشورہ کیا، پھر ان کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ جو تھے ان کا حضرت آپ بالکل بیعت نہ لیں۔ ان کا والد اگر بیعت آپ لے لیں گے نا تو قیامت تک آپ کا نام عثمان امیر المومنین کے خون سے، سازش سے کوئی نہیں نکال سکے گا۔ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ساری سازش ہوئی خلافت کے لیے رضی اللہ عنہ، اب مت جائیں اور آپ بلا بھیجیں گورنر جتنے ہیں اور ان کو کہیں کہ آپ کی بیعت کریں، تاکہ پوری خلافت اسلامیہ پر آپ کی بیعت اتفاق سے ہو جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے لیے مہینے سے زیادہ وقت درکار ہے، اور مہینہ بھر خلافت کا معاملہ کیا رہے گا۔ انہوں نے کہا باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ نہیں کر لیا تھا، 40 دن تک تو کسی کو ملنے نہیں دیا انہوں نے، بڑی مشکل سے ہم لوگ پانی لے کے گئے، تو 40 اور لگ گئے تو کیا ہو گیا۔ لیکن حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسے مناسب نہیں سمجھا، انہوں نے بیعت شروع کی تو سب سے پہلی بیعت حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی تھی، اور طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے وہ ہاتھ رکھا جو احد میں جس پر 70 تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حفاظت کے لیے انہوں نے کھائے، کسی نے پھپتی کسی اور اس نے کہا کہ شل ہاتھ پہلی بیعت، خلافت بھی ایسی شل ہو جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایسا جملہ، اس کا مفہوم یہ ہے شرم کھاؤ، یہ ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں شل ہوا، یہ فرمایا تھا۔ مدینہ چلتا رہا، پورے عالم اسلام چلتا رہا، لوگ باغی نہیں ہو گئے تھے سارے۔ اس سے آپ جو فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی انتظامیہ نے مدینہ منورہ کی انتظامیہ کیا ایکشن لیتی، باغی چھا گئے تھے مدینہ منورہ، ایک طرح سے قبضہ ہو گیا تھا ان باغیوں کا۔ اور جب خود انصاف ہو تو کوئی حد سے کیوں بڑھے گا؟ آپ کو نہیں پتا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سارے محاصرے میں مسجد نبوی میں آ کر نماز انہی باغیوں کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھتے رہے، تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ باغی ہیں تو ان کا کافر تو نہیں ہے، نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی، جب تک حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح میں سنتا رہوں گا میں مسجد حاضر ہوتا رہوں گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یا یہ ہو گیا یا باغی ہو گئے، تو ایسا کچھ بھی نہیں، لوگ اعتدال پر قائم تھے، ہماری طرح جذباتیت میں گھرے ہوئے نہیں تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت کرنے میں کیا مشکل پیش آئی؟ ان کی اجتہادی غلطی تھی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ ایسے کرتے۔ اب نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھ لیں، اہل تشیع نے علی اس نے سید مرتضیٰ نے اسے جمع کیا ہے خطبات کو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ہے سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو، بالکل واضح طور پہ لکھا ہے کہ میری بیعت آپ کریں، اور میری بیعت سیدنا علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کو، اور میری بیعت انہی شرائط کے ساتھ ہوگی جن شرائط پہ ابوبکر اور عمر کی بیعت کی گئی۔ ان کا جو ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما میں تھا وہی چیزیں، وہی نتائج، وہی قوانین میرے لیے ہیں، آپ میری بیعت کریں۔ اور معاویہ میں آپ کو بتاؤں اس وقت دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بدر میں ان کے ساتھ شامل ہو اور اس نے مجھ سے بیعت نہ کی ہو۔ کوئی ایک بدری آپ مجھے نہیں بتا سکتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک تھا، آج زندہ ہے اور اس نے میری بیعت نہ کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اصل کیا کیا؟ اصل یہ کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 میں شورا رکھی تھی نا، کہ 6 آدمیوں کی کمیٹی منتخب کرے گی امیر المومنین کو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسی شورا کو ایکسپینڈ کر دیا، اسی کو بڑھا دیا، اور کہا بدر میں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا ہے
میں اس کی رائے پہ عمل کروں گا۔ تو بدری سارے کے سارے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت میں آ گئے، بس ختم ہو گیا۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ معاویہ یہ غلط کر رہے ہو، ایسے نہ کرو۔ اور اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب نکلے ہیں تو 70-80 تو بدری تھے جو ان کے ساتھ تھے، اور 700 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیعت رضوان والے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ اور انہیں لکھا ہے صاف۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ جب کمیٹی قائم ہوئی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اچھا ہمارا فیصلہ کرنے کے لیے ابو موسیٰ اشعری اور فلاں بیٹھے اور ہمارا فیصلہ کر دیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، اور عبد الرحمن بن غنم اشعری رضی اللہ عنہ شریک، ابو ہریرہ نے عبد الرحمن سے کہا کہ عبد الرحمن یہ کیا انصاف کرتے ہو، یہ ہم لوگ فیصلہ کریں گے کہ کون حق پہ ہے؟ علی بدری ہیں، علی مہاجر ہیں، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، علی خندق میں رہے ہیں، احد میں رہے ہیں، خلفائے راشدین ان سے راضی رہے ہیں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ تو اسلام قبول کب کیا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پہ۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ ان دونوں کے درمیان لوگ فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں کہ کس کی بات صحیح ہے؟ میں نہیں مانتا اس کمیٹی کو۔ مولا علی رضی اللہ عنہ حق پہ ہیں، یہی بات تھی۔ امت آج تک اس پہ متفق چلی آئی، اللہ یہ کہ ادھر ادھر کے لوگ آ گئے ہوں جاہل ان پڑھ قسم کے، ہمارا یہ عقائد میں داخل ہے، ہمارے اہل السنہ کے یہ عقیدے میں داخل ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جتنے بھی آئے ہیں، معاویہ تو بہت دور کی بات ہے، عائشہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے لوگ، ان سب سے اپنے فیصلے میں اجتہاد میں خطا ہوئی، لغزش ہوئی، انہیں ثواب ملے گا کہہ رہا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اجتہاد بالکل درست تھا۔ آپ دیکھتے نہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ، کسی نے کہا کہ اگر اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا طرز عمل ہمارے سامنے نہ ہوتا تو ہمارے پاس تو کوئی فتویٰ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا علی نے کیا کیا تھا باغیوں کے خلاف؟ ان کا وہی کرنا چاہیے جو انہوں نے کیا تھا رضی اللہ عنہ۔ کسی نے پوچھا صاحب مذہب ہیں، مجتہد ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے کہ اگر آپ اس زمانے میں ہوتے تو کہاں ہوتے؟ انہوں نے کہا میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہوتا، اور کہاں ہوتا۔ یہ عمار ابن یاسر ہیں، عمار ابن یاسر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار تجھے وہ لوگ قتل کریں گے جو زیادہ حق پہ نہیں ہوں گے، زیادہ صحیح نہیں ہوں گے، آخری چیز جو تم پیو گے وہ دودھ ہوگا۔ تو عمار رضی اللہ عنہ نکلے اپنے گھر سے، تو خادم نے کہا آپ اتنے بڈھے 80 سال کے، اتنی عمر ہو گئی ہے، دودھ پی لیں، کہاں جاتے ہیں؟ ان کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں لڑنے ان کی طرف، تو اسے دودھ پیش کیا یا لسی، تو انہوں نے کہا بس اب میں نہیں آؤں گا۔ اس کا کیوں؟ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا تھا کہ آخری چیز تم یہ پیو۔ تو عمار ابن یاسر جب میدان میں اترے ہیں تلوار لے کے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بدری بڑے بڑے لوگ نام گنوائے جا سکتے ہیں، وہ ٹھٹ کا ٹھٹ عمار کے پیچھے لگ گیا کہ عمار کیا کرتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا عمار کی شہادت آج فیصلہ کرے گی، ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ادھر عائشہ طلحہ اور زبیر ہیں، وہ بھی بڑے لوگ ہیں، ادھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں بڑے آدمی، ہم نہیں فیصلہ کر سکتے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کا کان کسی نے کاٹ دیا، وہ بھڑکنے لگا۔ پھر عمار گئے آگے، اور عمار جب شہید ہوئے، جب ان کی میت، ان کی جسم زمین پہ گرا ہے، تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی پوری جماعت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف چلی گئی۔ ان کا علی آپ حق پہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کا کہا۔ اتنی بڑی یہ بات تھی کہ عمر بن العاص جیسے آدمی جو سامنے تھے وہ ہل کے رہ گئے، وہ بھاگے لشکر سے، اور ان کا معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ فیصلہ ہو گیا، عمار تو ادھر ہیں، شہید بھی ہو گئے۔ ان کا عمار کو میں لایا تھا، عمار کو علی لائے تھے، جنہوں نے شہید کرایا ہے ان سے جا کے پوچھو، انہوں نے شہید کیا ہے، میں نے تو نہیں کیا۔
یہ ایک تعویل تھی جو انہوں نے کی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ معاویہ سے کہنا پھر تو حمزہ کے قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ تو اس لیے ہمیں کوئی پرابلم نہیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں۔ اہل السنہ میں جو عقیدے طے ہو گئے، ہمارے بڑوں نے جو عقیدے میں یار درمیان کی کوئی راہ نہیں ہوتی، یا یہ ہے یا یہ ہے، یا اللہ ایک ہے اور یا اللہ نہیں ہے، اور یا اللہ دو ہیں اور تین۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی تھے یا نہیں تھے؟ یہ تھوڑا ہی ہے کہ نبی وہ بھی تھے اور یہ بھی ہے۔ یہ اعمال کے نقائص ہیں، اعمال کا نقص اللہ کے ہاں قابل درگزر ہے، عقیدے کا نقص اللہ کے ہاں درگزر نہیں ہے۔ عقیدہ بالکل واضح اور صاف، جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن حق سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سمجھایا بھی۔ ابھی انہوں نے کیوں کیا، ان کی نیتیں جانے اللہ جانے، لیکن سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے کیا یہی کافی نہیں ہے کہ ہم جیسے گناہگار دو دو ٹکے کے لوگ ان کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ خطا پر؟ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ وہ اپنی جگہ پہ بڑے آدمی، اپنے حال میں بڑے آدمی، وہ اگر امت کو متفق نہ کر جاتے، اور وہ کئی معاملے، تو آپ ذرا چھانٹیں تاریخ کو۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی پالیسی، انہوں نے بیٹھتے ہی کہا متبع العمر، میں عمر کا اتباع کروں گا بس۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جانتا ہوں اور کسی کو نہیں جانتا، جو امیر المومنین نے کیا ہے ہم وہی کریں گے، ختم ہو گئی بات۔ ان کی پالیسی بیان جو ہے پہلی تقریر کی وہی تھی اور انہیں وہی کیا۔ کسی نے آ کے کہہ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ ان کا، میرا بھی وہی فیصلہ۔ حقیقت میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کوئی 200 سال کے لیے پالیسیز طے کر گئے۔ یہ تو اب جب تاریخ پڑھیں گے، اس میں گھسیں گے تو آپ کو شبہ پیدا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا نبوت کا دعویٰ تھا ان کا، معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی عملی طور پہ وہ ایسے کام کر کے ان کے سامنے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ٹھیک تھا بھائی، لیکن ہمارے دور میں یہ نہیں چل سکے گا، اب یوں نہیں یوں کرو۔ اسی لیے تو شیعہ کہتے ہیں کہ عمر جو تھا وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، معاذ اللہ استغفر۔ ہمارے نام جو پیغام بھیجا ہے شیعہ مجتہد ہیں، اور انہوں نے ایصال ثواب پہ گفتگو کوئی سنی ہوگی ہماری۔ دیکھیے ہم مزاجن بھی اور یہ جگہ بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم کوئی مناظرے کی باتیں کریں، نہ ہم اسے پسند کرتے ہیں۔ اپنے موقف کا بیان کر دیا، سمجھ میں آتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا، اور دنیا میں بتیرے لوگ ہیں۔ وہ جبر تھوڑا ہی ہے، حریت انسانی اقدار میں اصل ہے، فکر کی آزادی، عمل کی آزادی، بولنے کی آزادی، اس آزادی کو کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ پیغام جو جناب والا نے بھجوایا ہے کہ ہم ایصال ثواب کے منکر ہیں، اور ایصال ثواب کے وہابی منکر ہوتے ہیں، اور وہابی جو ایصال ثواب کے منکر ہیں انہوں نے ثواب بھیجنا اپنے بڑوں کو چھوڑ دیا، تو ثواب تو چھٹا سو چھٹا، اللہ نے قبروں کا طواف ان سے کروایا ہے، اور یہ سب قبروں کا طواف کرتے ہیں، اور آپ بھی جب مکہ جاتے ہیں تو قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ بھائی ایسے نہیں ہیں، ہم ایصال ثواب کے منکر ہی نہیں ہیں، ہم خالصتاً حنفی فقہ کے مطابق کی بات بھی کرتے ہیں، اور جہاں کہیں شاذ و نادر کوئی رائے بیان کرنی پڑے وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ رائے ہے، فتویٰ نہیں، اوروں سے پوچھ لیجیے۔ اس لیے جہاں تک تعلق ہے ایصال ثواب کا،
ہم نے اور آپ نے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ وہابیت کے مخالف ہوتے ہوئے بھی ہم مانتے ہیں کہ وہابی بھی ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ بات جھوٹ پہ مبنی ہے۔ اگر آپ نے جان بوجھ کے کہا ہے تو توبہ کریں، اور اگر علم میں نہیں ہے تو پھر پڑھیے۔ ہم سب میں فرق اتنا ہے کہ جس طرح اہل تشیع آپ کے عقیدہ ہے کہ ایصال ثواب بزرگوں کے لیے ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک حنفیوں میں بھی یہی عقیدہ، اس پہ ہم اور آپ متفق ہیں، وہابی بھی اسی میں شامل۔ نفس ایصال ثواب پہ ہم تینوں متفق ہیں۔ ایصال ثواب میں کیا ہونا چاہیے اس پہ ہے اختلاف۔ وہابی حضرات، اہل حدیث حضرات، وہ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 چیزوں کا فرمایا ہے نا کہ یہ ایصال ثواب ہے، ان 7 چیزوں پر ختم ہو گیا ایصال ثواب۔ اس حدیث کو اپنی اصل پہ باقی رہنے دو، جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق ایصال ثواب کرو، مثلا پل بنانا، مثلا علم کو پھیلانا، کنواں کھدوانا، چیزیں آئی ہیں حدیث میں۔ حنفی فقہا اس حدیث کو اوپن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سمبولک تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نیکی جو تم خود کرتے ہو، اگر اللہ سے دعا مانگو کہ اے رب اس کا ثواب مجھے تو ملنا ہی ملنا ہے نا، اگر تو قبول فرما لے تو اس کا ثواب ماں کو، باپ ان کو دے دے۔ سب سے زیادہ وسعت حنفی فقہا میں ہے، وہ اس حد تک قائل ہیں کہ جو فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا بھی جو ثواب ہوتا ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ جتنی فرض میں نمازیں پڑھتا ہوں اس کا ثواب پوری امت کو پہنچا، تو پوری امت کو بھی ثواب پہنچے گا، اس سے بھی پہنچے گا۔ ایک آدمی نے فرض روزے رکھے ہیں اور وہ کہتا ہے رب جو تو نے قبول فرما لیے ہیں تو اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، یقیناً پہنچے گا۔ ہمارے نزدیک ایصال ثواب کی مثال موم بتی جیسی ہے کہ اصل موم بتی سے 1000 موم بتیاں کینڈلز آپ اس کو کی لائٹ لے لیں، اس سے اصل لائٹ پہ کیا فرق پڑا؟ کچھ بھی نہیں۔ جہاں تک علم ہے اہل تشیع آپ حضرات بھی اسی کے قائل ہیں، ہم بھی اسی کے قائل۔ رہ گیا دوسرا مسئلہ کہ 1924 میں جو انہوں نے مزارات کا انہدام کروایا تھا، ہم اب بھی اس کے خلاف ہیں۔ یہ تو اچھا ہے محمد بن سلیمان نے اب جو کہا ہے کہ انگریزوں کی ایک سازش تھی، ہمارے بڑے اس کے پیچھے چل پڑے۔ ہم اس وقت بھی اس کے مخالف تھے، آج بھی مخالف ہیں۔ اگر ان چیزوں کی کوئی اصلیت نہیں ہے تو انہی وہابیوں کو جواب دینا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مصر فتح نہیں ہوا تھا، کیوں نہیں حرام گروا دیے تھے امیر المومنین؟ انہیں نہیں پتا تھا، خود تشریف لے گئے ہیں بیت المقدس، گرجا ہے، سب چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ عیسائیوں نے درخواست کی، عصر کی نماز کا وقت آ گیا تھا، وضو کیا، فرمایا میں نماز کہاں پڑھوں گا؟ لوگوں نے کہا یہاں پڑھیں، عیسائیوں نے کہا گرجے میں، فرمایا نہیں، یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ، فرمایا میں یہاں نماز پڑھ لوں نا اگر، تو تمہیں پتہ ہے آئندہ آنے والی نسلیں تم سے یہ گرجا اس بہانے سے چھین لیں گی کہ امیر المومنین نے یہاں نماز پڑھی ہے، یہ مقدس جگہ ہماری ہوگی۔ پھر پوچھا نماز کہاں پڑھوں؟ اگر جگہ میں کوئی پاکیزگی نہیں ہے تو اس جملے کو حل کر لیں پھر آپ خود ہی۔ پوچھا نماز کہاں پڑھوں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہاں صخرہ چٹان ہے، اس کے پاس پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا اس جگہ کیوں نہ پڑھوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے؟ امیر المومنین آگے بڑھے اور اس جگہ پہ نماز پڑھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ یہ اصل ہے وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور لوگوں وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا جو ابراہیم کی کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ اگر بزرگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ میں کوئی برکتیں اور کوئی چیزیں نہیں ہوتی تو یہ دونوں کو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم اس وقت بھی اس کے مخالف تھے، بھی اس کے مخالف ہیں۔ کیوں خام خواہ نئے سے نئے فتنے کو دعوت دیتے ہیں؟ رہ گئی آپ کی یہ بات کہ ہم یا کوئی بھی مکہ مکرمہ میں جاتا ہے تو قبروں کا طواف کرتا ہے، آپ نے تشریح فرما دی اس کی۔ آپ کے کہنے کا مقصد
جو ہے وہ یہی ہے نا کہ طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود سے، اور حتیم کا جو حصہ ہے وہ طواف میں شامل ہے۔ حتیم میں جو نیم دائرہ بنا ہوا ہے اس کے باہر سے گزرنا پڑتا ہے، اگر کوئی اندر سے گزرے گا تو اس کا طواف باطل قرار پائے گا۔ جب باہر سے گزرے گا تو حتیم میں حضرت اسماعیل اور ہاجرہ رضی اللہ عنہم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان دونوں کی قبریں ہیں، تو تم تو طواف بھی قبروں کا کرتے ہو، تو قبریں گرانے میں تم تیز تھے اور طواف بھی قبروں ہی کا کرتے ہو۔ یہ آپ نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ ہاں آپ سے 3 باتیں عرض کرتے ہیں، آپ اپنی ایمانداری سے بتائیے کہ اگر قبروں ہی کا طواف کرانا اللہ کو منظور تھا تو ابراہیم علیہ السلام کی قبر کہیں خدا نے محفوظ رکھی ہوتی، وہاں کے طواف کا حکم کیوں نہیں دے دیا؟ اسماعیل اور ہاجرہ دونوں سے افضل تو وہ ہیں۔ یہ تاریخی طور پہ ثابت ہے کہ 2 قبریں حتیم کے اندر ہی ہیں، مانا طواف تو اس سے بھی باطل قرار پاتا ہے کہ کوئی آدمی آئے اور ان قبروں تک پہنچے اور پھر واپس پلٹ جائے۔ کہاں قبروں کا طواف؟ اسماعیل اور ہاجرہ سے بھی بڑے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کی قبر بھی تو کہیں محفوظ ہونی چاہیے تھی نا، خدا نے اس کا کیوں نہیں حکم دے دیا کہ ادھر جاؤ طواف کرنے؟ اور دوسری بات یہ عرض کرتے ہیں کہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنایا، اس پہ ہم اور آپ متفق ہیں، تاریخ متفق ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اذ یرفع ابراہیم القواعد، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اوپر اٹھایا۔ یہ نہیں کہا کہ ابراہیم نے بنیاد رکھی، قرآن کا ایک ایک لفظ، اس کے اشارے اور کنائے کیا کہنے۔ اللہ نے کہا یرفع ابراہیم القواعد، ابراہیم نے ان بنیادوں کو اوپر اٹھایا، اس کا مطلب ہے منہدم ہو گیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب اوپر اسے اٹھایا اور بیت اللہ بنا تو دونوں نے طواف کیا ہی ہوگا۔ اس وقت کس کی قبر تھی جس کا وہ طواف کر رہے تھے؟ اس وقت وہ جس کا طواف کر رہے تھے نا، ہم اب بھی اسی کا طواف کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ عرض کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ آپ کی اور ہماری سب کی کتابوں میں آیا ہے کہ خدا کی عبادت کے لیے پہلا گھر، اور قرآن میں آ گیا ہے، تاریخ کا تو کیا کہنا ہے، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر دنیا میں جو خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ ہے جو بکہ میں ہے۔ پہلا گھر خدا کی عبادت کے لیے یہ بنا ہے دنیا میں، پہلا گھر یہ بنایا، تو جو پہلا آدمی تھا اس نے اس کا طواف نہیں کیا؟ جو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے انتقال اور قبریں سے بننے سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، جتنے خدا کے نیک بندے، ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم آئے ہیں، یہودی اور یہ سارے حضرات، وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے رہے، وہ سب اس کا کرتے رہے ہیں، تو قبروں کا طواف کس نے کہا ہے کرنے کو؟ وہ تو بیت اللہ کا طواف ہے۔ آپ ایک صحیح بات کی بجائے آپ اس کو الٹے اس اینگل سے کیوں ثابت کرنا چاہتے؟ نہیں چاہیے ایسی باتوں سے جو لوگ گمراہ ہوں گے نا، ان کا وبال بھی قیامت میں آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ والعیاذ باللہ، اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں، آپ غلط ہیں تو آپ کو، ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حقیقی صوفی کی سب سے بڑی نشانی اسے دیکھ کے اللہ یاد آئے، اس کی صحبت میں رہ کے نا انسان کو اپنی حقیقت پتہ چلے کہ میں ہوں کیا، اور انسان پہ جب اپنی حقیقت کھل جاتی ہے نا کہ میں کیا ہوں، تو پھر دنیا میں کوئی چیز اسے دھوکہ نہیں دے سکتی، اپنی حقیقت کھلنی چاہیے۔ صوفی جس کی صحبت میں بیٹھ کے دنیا کی محبت کم ہوتی، مصلحت اور منافقت میں کیا فرق ہے؟ منافقت میں عمل اور دل دونوں خوش ہوتے ہیں، اور مصلحت میں دل پھر بھی اندر سے ملامت کرتا رہتا ہے۔
بہت طویل سوالات ہیں یہ. ہیں جی جی یہ بڑے اچھے سوالات ہیں، لیکن اس کو آئندہ رکھ لیتے ہیں. یا آپ پنجابی ہیں کیا؟ پنجابی سے ترجمہ کر کے یہ اردو لکھی گئی. آئندہ سے انشاءاللہ ان سوالات کے آئندہ جوابات بس کر